بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى يوم القيامة. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیہ. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے خداوند بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تمام مومنین جہاں کہیں بھی ہے جس وبا کے شکار ہے کچھ مومنین، پروردگارہ بحق کے بیمار کربلا ان سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ ہم گناہگار بندے ہیں، پروردگارہ بحق مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین کو واسطہ پروردگارہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. پروردگارہ جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں پروردگارہ اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. پروردگارہ صاحب خانہ کی تمام شرعی حوائج کو پورا فرما. پروردگارہ ان کو زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما. پروردگارہ بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ دنیا بے بس ہو چکی ہے، پروردگارہ ہر طرف سے ایک منجی کی طلب ہو رہی ہے. پروردگارہ منتقم کربلا، منتقم خون امام حسین آخری حجت کی ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشہور و معروف حدیث علماء اہل تشیع و علماء اہل سنت کے ہاں معتبر روایت ہے، جس روایت کو میں نے اپنے سرنامہ کلام بنایا. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتة جاہلیہ. اگر کوئی اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. عزیزان، علماء کی محفل ہے، اپنا سبق سنا رہا ہوں. یہاں پہ اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے امام کی اگر کوئی فضیلت کے لیے
کوئی دلیل پیش کرے کہیں تو یہی حدیث سب سے بہترین فضیلت ہے امام کی، جس کی معرفت کے بغیر اگر کوئی انسان مر جائے تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ دنیا کے اندر کچھ سزائیں دی جاتی ہیں، کسی کو مال کے ذریعے سزا دی جاتی ہے، کسی کو قید کر کے سزا دی جاتی ہے، کسی کو عمر بھر قید کی سزا سنائی دی جاتی ہے، اور دنیا کی بدترین موت کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ سزائے موت سے زیادہ کوئی بدترین موت نہیں ہے دنیا کے جو قانون کے مطابق۔ اگر کسی کو عمر بھر کی سزا دی جائے تو کہتے ہیں لوگ اس کو تو سزائے موت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس سزائے موت سے بھی بدترین موت کیا ہے؟ جہالت کی موت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو سزائے موت دی جاتی ہے دنیا کے قوانین کے مطابق، شریعت کے مطابق، اس کے حق میں صحیح ہو، دوسری دنیا کے اندر وہ کامیاب ہو، اس کو نجات ملے، یہ ممکن ہے جس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ لیکن جو جاہلیت کی موت مرتا ہے اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ اس سزائے موت سے بھی بدترین موت مرتا ہے۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرا ہے ابو سفیان کی دین پہ مرا ہے، جو جاہلیت کی موت مرا ہے وہ ابو سفیان کی دین پہ مرا ہے، ابو جہل کی دین پہ مرا ہے، ابو لہب کی دین پہ مرا ہے، کفار کی دین پہ مرا ہے، کافر ہو کے مرا ہے، اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ عزیزان، یہاں پہ اب معرفت کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے معرفت کسے کہتے ہیں؟ ایک معرفت حقیقی ہے جو میں اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن ایک معرفت جو عام ایک لفظ کے اندر سمیٹ کے بتا دی جائیں تو کیا ہے؟ امام کی ہر وہ چیز جو امام کے لیے پسند ہو اس کو انجام دے، ہر وہ چیز امام کے لیے ناپسند ہو اس کو ترک کریں۔ عزیزان، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ امام کی جو ہے ہر اس چیز پر عمل کرے جو امام علیہ السلام جس کو پسند کرتا ہے، اور اس چیز کو ترک کرے جو امام علیہ السلام ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح فقط انسان کے مرنے کے لیے معرفت کافی نہیں ہے۔ آپ ائمہ علیہ السلام کی قبور کی زیارت کے بارے میں جتنی بھی روایتیں نقل ہوئی ہیں ان سب میں جو ہے یہیں ایک قید لگائی گئی ہے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من زار بزیارت امیر المؤمنین علیہ السلام عارفا بحقہ کتب اللہ لہ اجر 100,000 شہید، یعنی جو بھی زیارت امیر المؤمنین علیہ السلام کرے، فقط کرے نہیں، کس چیز سے؟ عارفا بحقہ، معرفت کے ساتھ کرے، کتب اللہ لہ اجرا 100 شہید، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جو ہے 1000 شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایام عزا ہے، محرم کا جو مہینہ چل رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلو محمد وعجل فرجہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من زار بزیارت قبر ابا عبداللہ الحسین یوم عاشورہ کمن زارہ اللہ فی عرشہ۔ اس پہ بھی جو ہے فقط یہ نہیں کہا من زار بزیارت قبر ابا عبداللہ الحسین کہہ کے ڈائریکٹ فضیلت بیان کر دے تو آسان ہو جاتی، کیونکہ جو بھی زیارت ابا عبداللہ الحسین کرے سمجھو کہ اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی، یہ ثواب مل جاتا۔ لیکن امام نے یہاں پہ ایک قید لگایا، عارفاً بحقہ کی قید لگا کے امام نے ہر آنے والوں کے لیے یہ اجر نہیں ملتا، یہ بتلا دیا کہ جو معرفت کے بغیر آئے اور جو معرفت کے ساتھ آئے اس کے لیے اجر ہے معرفت کے ساتھ آنے والوں۔ ایک اور زیارت ملتی، من زار بزیارت قبر ابا عبداللہ الحسین یوم العرفہ عارفاً بحقہ وجب لہ الجنہ۔ جو بھی عرفے کے دن
قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کریں، اس کے لیے معرفت کے ساتھ جو امام حسین کی زیارت کریں اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اتنی اہمیت رکھتی ہے یہ معرفت۔ میں اور آپ کے لیے اگر دنیا کے امتحانات میں سے امتحان قریب ہو کسی بورڈ کا، اگر امتحان کا پیپر پہلے سے آؤٹ ہو جائیں تو مشکل حال ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو ایک ایسا امتحان ہے دین کا جس کا پیپر پہلے آؤٹ ہو چکا ہے، جس کے سوالات کے جوابات معلوم ہیں، اس کے باوجود انسان پریشان ہے۔ سب کو معلوم ہے موت کے بعد قبر کے اندر سب سے پہلے منکر و منکر کیا پوچھیں گے؟ میں اور آپ سے یہی پوچھیں گے، من ہو رب، آپ کا رب کون ہے؟ من رب، آپ کا رب کون ہے؟ آپ کہیں گے اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ پھر سوال کریں گے آپ کا نبی کون ہے؟ آپ جواب دیں گے آسانی سے، میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال کریں گے آپ کا امام کون ہے؟ آپ جواب دیں گے ہمارا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ کتاب کون سی ہے؟ آپ جواب دیں گے قرآن ہے۔ یہ تو آسان ہے۔ اگر کوئی انسان کفن کے اندر لکھ کے بھی لے کے جائے، میں دیکھ کے پڑھ لوں، تو بھی یہ ممکن ہے، لیکن انسان پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے فقط جواب معلوم ہونا، فقط اس کو جواب یاد ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو 60 سالہ زندگی گزار کے آئے ہیں اس کے اندر اللہ کو آپ نے کتنا رب مانا ہے اور کتنی جگہوں پہ آپ نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا ہے۔ یہ آپ کی 60 سالہ زندگی کا نچوڑ نکالیں گے، اس سے آپ کا جواب نکالیں گے۔ آپ نے اپنی 60 سالہ زندگی کے اندر 70 سالہ زندگی کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانا ہے، کس کس جگہ میں آپ نے نبی مانا ہے؟ پوری زندگی کا خلاصہ نکال کے دیکھیں گے کہ ہاں آپ کا نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ امامت کے بارے میں بھی یہی کریں گے۔ آپ کی 60-70 سالہ زندگی سے یہی نتیجہ نکالیں گے، آیا آپ امامت کو مانتے تھے اپنی زندگی کے اندر؟ اس کو دیکھیں گے عزیزان۔ قرآن کی جب باری آئی تو دیکھیں گے آیا زندگی کے اندر آپ نے جو 50 سالہ زندگی گزار کے آئے ہوں، اس 50 سالہ زندگی کے اندر آپ نے کتنے فیصلے قرآن کے مطابق کیے ہیں اور کتنے فیصلے قرآن کے مخالف کیے۔ تب جا کے آپ کو منکر و منکر جو ہے آپ کے سوالات کا جواب نکال کے آپ کو یہ فیصلہ کر دیں گے کہ آپ کا قبر جو ہے جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھ بنے گا یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے عزیزان، معرفت کے ساتھ اگر کوئی کام انجام دے، معرفت کے ساتھ چھوٹا سا بھی ایک عمل ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، بغیر معرفت کے قابل قبول نہیں ہے۔ حور کون تھا؟ حور علیہ السلام جو ہے امام کا راستہ روکنے والا تھا، امام کے ذوالجناح کی لگام کو تھامنے والا حور تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کربلا امام حسین کو کربلا پہنچانے والا کون تھا؟ حور تھا۔ مگر شب عاشور حور تردد کا شکار ہوا۔ وہ امام کی فضیلت کو مانتا تھا لیکن معرفت نہیں رکھتا تھا شروع میں۔ اگر حور کو یقیناً امام کی معرفت ہوتی تو کبھی امام کے مقابلے میں نہیں آتا، امام کا راستہ نہیں روکتا۔ لیکن شب عاشور حور دیکھتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ حور اس امید کے ساتھ تھا کہ دنیا بھی حاصل ہو جائے گی اور امام کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ زہرا کا لال ہے، فضیلت کا قائل تھا حور۔ لیکن جب 9 محرم کو یہ طے ہو گیا کہ کل جنگ ہوگی تو حور پوری رات تردد کے شکار میں رہے کہ جنت کی طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں تو جنت ہے، اس طرف بیٹھوں تو جہنم۔ معرفت حاصل ہو گئی حور کو، اسی لیے علیہ السلام کے درجے پہ پہنچ گئے۔ کربلا کے اندر جتنے بھی اصحاب تھے
وہ معرفت کے اس منزل پہ تھے. ہم جارت شہداء کربلا میں ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، یعنی اولیاء اللہ کے درجے میں تھے، معرفت کے اس منزل میں تھے. امام حسین نے کہا تمام اصحاب کو کہ میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ لوگ چلے جائیں. جانتے تھے، پہچانتے تھے امام کی معرفت، اسی لیے انہوں نے کہا فرزند زہرا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ان شخصیات میں سے حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج علیہ السلام کی زندگی اور اس کا مطالعہ کریں تو معرفت کے اس اعلیٰ درجے میں تھے امام کی معرفت کے کہ کہیں پہ آپ کو یہ نہیں ملے گا امام نے کوئی کسی چیز کے بارے میں کہا ہو اور حضرت عباس تھوڑی ایک لحظے کے لیے تردد کا شکار ہوا. معرفت کے اس درجے میں تھے، بائی تھے الگ جگہ، لیکن امام ہونے کے ناطے مطیع امام جو آج تک ثابت کر سکو وہ حضرت عباس علیہ السلام. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں السلام صلوات السلام علیک یا ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین. عبد الصالح کہہ کے امام علیہ السلام جو ہیں مخاطب کرتا ہے. 9 محرم کو جب تیر چلا خیمگاہ یزیدی کی طرف سے، امام حضرت عباس علیہ السلام آئے. کون تھے؟ سپہ سالار تھے، شجاع تھے. آئے مولا اجازت دے دے، جنگ کا آغاز ہوئی ہے. امام نے کہا جاؤ عباس ایک رات کی مہلت مانگو. عباس نے یہ نہیں کہا مولا کیوں مانگ، نہیں، امام کے حکم کے تابع تھے، خاموش ہو کے گئے. جب خیمگاہ کو ہٹانے کا وقت آیا یزیدیوں نے کہا کہ خیمگاہ کو فرات سے ہٹا دیا جائے، تو امام نے کہا عباس خیموں کو ہٹاؤ. عباس نے یہ نہیں کہا مولا ہم پیچھے ہٹیں گے تو پانی بند کر دیا جائے گا، ہمیں مشکل نہیں. امام کا حکم تھا. عباس معرفت کے اس منزل پر فائز تھے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. بس عزیزان یہی معرفت نہیں ہونے کی وجہ سے وقت کا امام ہزاروں لشکر کے درمیان یکا و تنہا صدائے استغاثہ بلند کرتے ہیں. حل من ناصر ینصرنا. امام زمانہ فرماتا ہے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا. الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ مظلوما. وقال امام رضا علیہ السلام ان یوم الحسین قد اقرح جفوننا یا ابن الشبیب ان الحسین قد ذبح کما یذبح الکشف. عزیزان جب عصر عاشور آیا تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے. امام مظلوم کربلا سید سجاد کے خیمے میں آئے. اللہ اکبر. سجاد کے سرہانے میں بیٹھے. سجاد گشت کی عالم میں تھا. امام کے آنسو مبارک سجاد کے رخسار مبارک پر ٹپکے تو سجاد نے آنکھ کھولی، دیکھا بابا سرانے پہ آئے ہوئے ہیں. امام مظلوم نے کہا سجاد آخری وصیت سن لے، امام منصب امامت کو سنبھالے. سجاد نے کہا بابا این علی اکبر، علی اکبر کہاں ہیں؟ امام نے فرمایا شہید ہو گئے. سجاد نے کہا بابا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا شہید ہو گئے. سجاد نے کہا بابا قاسم اون محمد کہاں ہے؟ امام نے فرمایا بیٹا مردوں میں سے خیمے کے اندر میں اور آپ ہی بچے ہیں. اجرکم علی الزہرا. جب امام سجاد نے یہ سنا تو آواز دی پھوپھی اماں ذرا تلوار لے کے آئے، میرا بابا یکا و تنہا رہ گئے. عزیزو وصیتیں کی امام علیہ السلام نے. جب خیمہ گاہ سے بیویوں کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے تو امام زمانہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب میرا جد
امام حسین اپنے اہل و عیال سے آخری الوداع کر کے نکل رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو جب الوداع کر کے نکلے نا عزیزو، ذوالجناح کے لگام کو تھاما، دیکھا دائیں جانب، دیکھا امام نے بائیں جانب دیکھا، کہا علی اکبر کہاں ہو، اون محمد کہاں ہو، عباس کہاں ہو، بھائی کے استقبال کے لیے نہیں آئے؟ اجرکم علی الزہرا۔ جب امام ذوالجناح میں سوار ہو کے نکلے، فوج اشقیاء پہ ایسا وار کیا، شیر خدا کے بیٹے نے ایسا وار کیا کہ فوج اشقیاء دائیں جانب سے بائیں جانب ہوئے۔ امام نے نہر علقمہ پہ قبضہ جمایا تو ایک شقی نے آواز دی، حسین خیمہ گاہ پہ حملہ ہو چکا ہے۔ جب امام حسین پلٹ کے آئے نا عزیزو خیمہ گاہ کے پاس، تو دوبارہ الوداع نہیں کیا، بلکہ امام نے فرمایا السلام علیک یا زینب کلثوم و یا سکینہ علیک منی السلام، اے زینب کلثوم میرا آخری سلام ہو۔ جب امام حسین نے ایک ایسی جگہ کو مختص کیا جہاں پہ جنگ کرتے ہوئے اس جگہ پہ آتے تھے، بس عزیزو مصائب بہت سخت ہے عاشور کے امام کے۔ جب امام حسین ایک مرتبہ ذوالجناح سے زمین پہ آئے نا، کربلا کے میدان کے اندر ایسا قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ زینب سلام اللہ علیہا اپنے خیمہ گاہ سے نکل کے تلہ زینبیہ میں آ کے کیا دیکھتی ہے؟ عمر سعد دیکھ رہا ہے، شمر لعین جو ہے ابا عبداللہ الحسین کے سینے پہ سوار ہو کے امام مظلوم کی گردن کو، اللہ اکبر، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہتی ہے اے عمر سعد کہ تو دیکھ رہے ہو میرا بھائی شہید ہو رہا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے عمر سعد مڑ کے رویا اور کہا امام حسین کا کام تمام کرو۔ اجرکم علی الزہرا علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔